کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک، اور اپنی دید کا، اور اپنی دید کا شربت پلائیں غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک۔ مدنی مذاکرے سے روحانیت ملتی ہے اور بہت سارا علم کا خزانہ ملتا ہے۔ یہاں پہ خزانہ ہے، خزانہ۔ اب اس خزانے میں سے جتنا چاہے آپ سمیٹ سکتے ہیں، کوئی تھوڑا لیتا ہے، کوئی زیادہ لیتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں جو بھی آتا ہے اس کو ایک ایسا لطف ملتا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں کا مدنی ماحول دیکھ کے ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے۔ ہم نوجوان نسلیں ہیں، ماشاءاللہ ہمیں دعوت اسلامی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ امیر اہل سنت کا جب بھی مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں تو ہر دفعہ یوں ہی لگتا ہے کہ آج کچھ نیا سیکھنے کو ملا۔ ماشاءاللہ آج دعا ہوئی، وہ دعا تو بہت ہی حیرت انگیز تھی، واقعی دل رو رہا تھا۔ اور سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ماشاءاللہ ہلکے لگتے ہیں۔ میرے گھر والے تو بولتے ہیں آپ بہت اچھی جگہ پر گئے ہو اور زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ ادھر سے ہمیں چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے نا، نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے ہمیں، اور نیک اعمال کا جائزہ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ آج میرے سنت نے بہت اچھی بات کی، ہمیں خرید و فروخت کے بارے میں بھی بتایا، مزارات کے بارے میں بھی بتایا کہ مزارات میں حاضری کیسے دینی ہے، قدموں کے طرف سے جانا ہے بزرگوں کے مزار پہ۔ یہاں بیٹھتے ہی کیفیت چینج ہوئی ہے اور اپنے سارے جو گناہ تھے وہ ابھر کے آنکھوں کے آگے آ رہے تھے اور خوف آ رہا تھا، اور بس اللہ سے توبہ کی۔ اور میرے پڑوسی وہ مجھے چینج دیکھ کر جو ہے نا اتنا خوش ہوئے، پھر میں نے ان کو ایک رسالہ ان کو پڑھ کر سنایا، وہ اور زیادہ خوش ہوئے، انہوں نے میرے حق میں بھی دعا کی۔ جیسے آج امیر اہل سنت نے فرمایا کہ ہمیں اپنی جوانی میں جو ہم جیسے اپنے تنظیم کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کے لیے نیک کام جو ابھی کریں گے وہ ہم بڑھاپے میں اتنا نہیں کر سکتے، کیونکہ جوانی میں کہتے ہیں نا کہ ایک قوت ہوتی ہے بندے میں، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت بہت اچھا درس دیتے ہیں، بہت اچھا ہم کو سمجھاتے ہیں، جو سمجھاتے ہیں اس کو ہمیں لینا چاہیے۔ نیت تو یہاں سے یہی کر کے نکلیں گے، نمازیں بھی نہیں چھوڑنی ہے اور یہ ماحول بھی نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، جب دوبارہ داخل مسجد ہوں تو پھر سے نیت کر لیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ دل میں نیت ضروری ہے، کافی بھی ہے، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا یہ زیادہ اچھا ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا اوپر پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی، نیت نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم ہو گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیں، اب بے شک افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، کوئی ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں، کھائیں پئیں سوئیں۔ اور اگر پہلے ہی ثواب کے لیے نیت کی تھی اور کوئی وقت کی نماز بھی پڑھی تھی یا مطلب کچھ تلاوت یا جو کچھ، تو نئے سرے سے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، افطار کے لیے نئی نیت کریں، اس کے لیے جو نہیں کی تھی تب مطلب
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد 1445 ہجری کے ماہ عبد القادر ماہ فاخر یعنی ربیع الآخر کی آج 5ویں رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان غوث اعظم جمع ہیں. آج کی 5ویں رات کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5. نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی, سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضرور نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں مائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں, اگر بھول ہوئی واقعی بھول ہوئی تو انشاءاللہ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام احمد رضا تاری ہے. میں واقعہ سے عرض کر رہا ہوں غوث پاک کا پیدا ہوئے. جزاک اللہ خیرہ. مکتبۃ المدینہ کی کتاب غوث پاک کی کرامات کے پیج نمبر 6 پر ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت یعنی برتھ یکم یعنی پہلی رمضان 470 ہجری جمعۃ المبارک کو جیلان میں ہوئی. 470 ہجری تھی رمضان شریف کی چاند رات کو اور جمعے کا دن تھا, شب جمعہ. سبحان اللہ. اس وقت آپ کی زبان پر اللہ اللہ جاری تھا. اللہ اللہ کہتے ہوئے دنیا میں تشریف لے آئے. ہم لوگ فالتو باتوں سے فارغ نہیں ہوتے اور مرشد آتے ہی اللہ کا ذکر کرنے لگے. کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ہم دونوں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور عزیر بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. عزیر بھائی آپ کو پتہ ہے کہ کل کلاس میں ٹیچر نے اولیاء کرام کا ذکر کیا تھا؟ جی بالکل, ٹیچر نے یہ بھی بتایا تھا کہ اولیاء کرام کی بڑی شان ہوتی ہے. یہ اولیاء کرام کون ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں اللہ کے نیک بندوں کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے. تو کیا جتنے بھی نیک بندے ہیں وہ کیا اولیاء کرام میں شامل ہیں؟ میرے نانا بھی بہت نیک انسان تھے مگر ان کا تو کوئی مزار نہیں ہے, حالانکہ اولیاء کرام کے تو مزارات ہوتے ہیں. یہ تو بڑی کنفیوژن ہو گئی ہے کہ اولیاء کرام کون لوگ ہیں. میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہمیں کسی صحیح عالم دین سے یہ مسئلہ حل کروانا چاہیے. جی بالکل, اگر ہم اس کا جواب خود ڈھونڈیں گے تو بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے. ہم کوئی عالم تھوڑی نا, کیوں نہ امیر اہل سنت سے یہ مسئلہ حل کروائیں. بھلا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پیارے امیر اہل سنت, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اولیاء کرام کون لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کا ولی کیسے بنا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ, بڑا پیارا انداز سوال کرنے کا. اب اس میں ایسا ہے کہ اصل اولیاء کرام کی بہت ساری اقسام یعنی قسمیں ہیں. بعض تو اولیاء ہوتے ہیں کہ جن کی شہرت ہوتی ہے, درجے ہوتے ہیں, ان کے گریڈز ہوتے ہیں اور شہرت بھی بہت ہوتی ہے, تو ان کے تو مزارات بھی بنتے ہیں, عرس بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. اچھا, ایسے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں کہ جن کی اتنی شہرت نہیں ہوتی, وقت کے ساتھ ساتھ ان کا چرچا جو ہے وہ لوگوں میں کم ہو جاتا ہے یا لوگ بھول بھال جاتے ہیں. کچھ اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کو خود اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا کہ میں ولی بھی ہوں. یوں مطلب ہے کہ ان کی یہ ترکیب, ہر ولی اللہ کا عالی شان مزار بنے, گنبد بنے, ہر سال دھوم دھام سے عرس ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض مشہور ہوتے ہیں تو ان کے اس طرح لوگ مریدین جن کے کثرت سے ہوتے ہیں تو اس طرح وہ کرتے ہیں, ورنہ تو بے شمار اولیاء کرام ہوتے ہیں
یہاں تک کہ جہاں 40 نیک آدمی جمع ہوتے ہیں ان میں بھی ایک ولی ہوتا ہے. یہ اقوال بھی ہے اور اس طرح کے بھی اقوال ہیں. ہر عالم ولی ہوتا ہے, اقوال ہے اس سے. تو بہرحال یہ کہ اور جنت میں جو جائیں گے وہ بھی اللہ کے دوست ہیں, ولی ہیں, ہے نا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. تو اب نبی کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے. نبی اور ہیں اور ولی اور ہیں. ولی میں نبی میں بہت فرق ہے. تو ہر نیک آدمی جو ہے یہ مطلب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دوست بنا لے. اب پھر اس کی صورتیں کہ جیسے اب ولی جو واقع ہے کہ جس کو ولایت ملے اس کو عالم ہونا شرط ہے. اچھا عالم ہو, پھر اس کی مختلف صفات بھی علماء نے بیان کی گئی. یہ ایسے ہوں گے, ان کے اخلاق ایسے ہوں گے, یہ سخی ہوں گے, گناہ اگر ان سے کبھی ہو گیا تو اس پہ جمے نہیں رہیں گے, اس سے یہ تائب ہو جائیں گے, توبہ کر لیں گے, ہٹ جائیں گے. تو اس طرح کئی مطلب یہ کہ اس میں صورتیں ہوتی ہیں. دوبارہ لے کے اولیاء کرام نے ولایت حق ہے, اللہ وقت جس کو عطا کر دے. مزار شرط نہیں ہے, شہرت شرط نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہونا شرط نہیں ہے, یہاں تک کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. یہ حدیث پاک ہے, وہ عربی ہے. مطلب اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ پاک یاد آ جاتا ہے. حدیث پاک ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. تو یوں مطلب ہے کہ اولیاء کرام کی اقسام کافی ہیں. اللہ کریم ہمیں مطلب ہے کہ اولیاء کرام کے فیض و برکات نصیب کرے, ان کا ادب و احترام ہمیں عطا فرمائے. یہاں تک بھی ایک روایت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے, چھپا کے رکھا ہے. اچھا اس کی حکمت پھر یہ بیان کی گئی ہے کہ چھپا کر اس لیے رکھا ہے کہ لوگ ہر نیک آدمی کا احترام کریں, اس کی رعایت کریں, کہ شاید یہ اللہ کا ولی ہو, شاید وہ اللہ کا ولی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام مہرین فاطمہ ہے, میں واقعین سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بچپن میں غوث پاک کون سا کھیل کھیلتے تھے؟ غوث پاک بچپن میں کھیلتے نہیں تھے. جس طرح عام بچے کھیلتے نا اس طرح کھیلتے نہیں تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن شریف میں کھیلتے نہیں تھے. اور بھی بعض بزرگوں کے اولیاء کرام کے حالات میں ملتا ہے کہ وہ بچپن میں کھیلتے نہیں تھے. ایک واقعہ غوث پاک کے حالات مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس کے پیج نمبر 25 پر ہے. شیخ محمد بن قائد الاوانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا, یا عبد القادر ما لہذا خلقتا, یعنی اے عبد القادر تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا. میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں. اس کے بعد میں نے اپنی امی جان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا, آپ مجھے رائے خدا میں وقف کر دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں. امی جان نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا تو میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں. تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے چھوڑ دیے. امی جان نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि क्या कोई बच्चा पेट से मरा हुआ हो तो उसको भी गुस्ल दे सकते हैं? रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जब बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो उसके लिए जो गुस्ल मसनून, जो सुन्नत गुस्ल जो होता है, यानी वैसे तो मैयत का गुस्ल फ़र्ज है, मुसलमान का फ़र्ज किफ़ाया है, तो फ़र्ज कुछ ने अदा कर लिया तो फ़र्ज अदा हो गया, है ना। और कफन भी इसी तरह उसको देना होता है। लेकिन मरा हुआ जो बच्चा निकला तो उसका ना उस तरह का गुस्ल है, ना उसका उस तरह का कफन है। ताहम उसकी गंदगी आलूदगी जो है उसको जिस तरह भी चाहे उसको धो डाले, धो कर कोई साफ सुथरे पाक कपड़े में लपेट लें। अब कफन की तरह उसका तरकीब नहीं है तो लपेट कर फिर इसको दफन कर दें। कब्रिस्तान में दफन कर सकते हैं उसको? कब्रिस्तान में ही दफन करें, घर में तो वैसे ही कौन करेगा। बाज़ लोग इसमें ये समझते हैं कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल कब्रिस्तान से अलग थलग किसी कोने में या शुरू में जो कि कब्रिस्तान का हिस्सा नहीं, यानी इसको आम कब्रों के अंदर आम कब्रों की तरह, यानी बीच में कहीं या जहाँ भी जगह है तो इसको यहाँ नहीं, तो इस तरह वो करते हैं। बाज़ औक़ात एक ने किसी ने फ़ोन पे बताया कि हमने ऐसे ही किया तो वो हमारा बच्चा ही कोई जानवर कुत्ते वगैरह ले गए, यानी थोड़ा सा कब्रिस्तान से हट के किया और ताज़ी वो था इस तरह। तो दूसरे दिन ही पता चला कि बच्चा तो है ही नहीं अंदर। अब जाके देखा तो वाकई नहीं था, वो सुराख हुआ था और बच्चा भी उस तरह। तो ये जो लोग मशहूर करते हैं कि ऐसे बच्चे को कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, तो ये कोई नहीं, कब्रिस्तान में ही दफन करेंगे और कोई हर्ज नहीं इसमें। अब मतलब ये कि बच्चा ले गया कोई जानवर तो बड़ों को भी तो ले जाते हैं, बड़ों को ले जाते हैं, पूरी लाशें लेकर, तो लाशों के सौदागर, लाशें भी बिकती हैं, इनकी हड्डियां काम आती हैं। ये डॉक्टरी जो पढ़ते हैं जो लोग, यहाँ तक कि इनकी हड्डियों के स्टेचू बनते हैं, बाकायदा ढांचे बनाते हैं इंसानी मुर्दों की। और जो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़े होते हैं ना दुनिया में, दुनिया के तौर पर, तो ये बात होगा शोपीस के तौर पर रखते हैं। क्या आपको हैरत होगी, मुझे किस्सा ही मैंने बताया था कि किसी इसी तरह के आदमी के पास गया था तो उसके घर में इतना सा आधा धड़ इंसानी उसके शोकेस में था हड्डी का। तो ये मतलब ये इनकी अप्रोच होती है ना, इनको कोई बोल नहीं सकता दुनिया में, लेकिन ज़ाहिर है कि ये तरीका तो है ही गलत। तो ये मतलब बहुत कुछ होता है। फिर ये हड्डियों से वो जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ये पढ़ते हैं, तो ये बिकती भी हैं और इनका बहुत कुछ हो रहा होता है। गलत सही ये नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, समझे यार। इंसानी हड्डियों को बेचना ये तो जायज़ ही नहीं है, सवाल ही नहीं, मतलब नहीं बेच सकते, लेकिन ये सब कुछ हो रहा होता है। तो इस तरह मतलब ये कि दफन कब्रिस्तान में कर दिया जाए। दूर भी करेंगे तो वहाँ भी तो बिल्ली खोद के ले जाएगी ना, अगर लाइन लेना ही हुआ तो दूर को महफूज थोड़ी हो जाएगी लाश उसकी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह आज मुख्तलिफ शहरों से भी एक तादाद आलमी मदनी मरकज़ तशरीफ लाई है, तो अब ये रहेंगे भी इंशाअल्लाहुल करीम मस्जिद में। हज़ार बोल के तो यही आए होंगे हम फैज़ान मदीना जा रहे हैं, अब बोले तो उसको निभाना भी है। इधर उधर सैर व तफरी के लिए, घूमने फिरने के लिए नहीं जाना, ठीक है ना। 3 दिन के लिए आए होंगे, कोई 11वीं शरीफ पूरी यहाँ गुजारने के लिए कि रोज़ाना अब यहीं रहेंगे, तो यहीं रहना है। यहाँ दिन में भी कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। रात को तो माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरा उमूमी, तो फिर खुसूसी, तो इसके बाद फिर सहरी, फिर रोज़ा, फिर आराम, तो इंशाअल्लाह आपका वक्त अच्छा गुजरेगा अगर आप इसको अच्छा बनाएंगे तो। बाकी अब घूमने फिरने भी जाने वाले जाते हैं, अपने अपने नसीब हैं। तो अब मस्जिद में चूँकि ज़्यादातर वक्त गुजारना होता है तो मस्जिद के कुछ आदाब भी सुन लीजिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। हाँ, ज़रूरतन मुस्कुराने में हरज नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं, जो मस्जिद दुनिया की बात करे अल्लाह पाक उसके 40 बरस के नेक अमाल अकारत यानी बर्बाद फरमा दे। मुंह में बदबू होने की हालत में घर में पढ़ी जाने वाली नमाज भी मकरूह है, और ऐसी हालत में यानी मुंह या कपड़ों या बदन से पसीने या किसी भी तरह की बदबू आने की हालत में मस्जिद में जाना हराम है।
جو مسجد میں رہتے ہیں نا ایسے موقع پر اعتکاف میں بھی اور 3 دن کے لیے سے، تو بعض اوقات یہ کہ اس میں غفلت ہوتی ہے، منہ صاف نہیں کرتے برابر، تو پھر یہ کہ منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. ان کو مسجد میں اگر واقعی بدبو ہو گئی ہے تو مسجد میں رہنا جائز نہیں ہے. اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ہاں خود کو پتہ نہیں چلتا، اپنی بدبو کا عام طور پہ خود کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے وہ منہ کو صاف کرنا ہے، خوب مسواک کرنی ہے، ٹوتھ پک استعمال کرنی ہے، یہ ہر وقت کرنی ہے، یہی نہیں باہر بھی. تو مسجدوں میں تو ہم لوگ جاتے ہی ہیں، تو منہ صاف رکھنا چاہیے. مسجد میں ریح نبریک وائنڈ خارج کرنا منع ہے. مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے. اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے، شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ ہی پر سوئیں. مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں، وہاں گناہ نہیں ہے. مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح مت جھاڑیے کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. تلاوت اور نعت یا باجازت شرعی کیے جانے والے اعلانات وغیرہ کی اتنی بلند آواز سے نعت وغیرہ نہ پڑھی جائے، اتنی بلند آواز جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے، مکروہ ہے. جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اب اس میں تلاوت یا نعت شریف زور زور سے شروع نہ کی جائے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے. بعض لوگ نماز ہو رہی ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی سنتیں نفلیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. مائک کی بھی کھڑکھڑاہٹ، اب وہ امام صاحب خطیب صاحب ممبر پر آتے ہیں تو اب مؤذن صاحب اٹھتے ہیں، اب یہ کھڑ 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 کر کے لوگوں کو بڑی سے تکلیف ہوتی ہے. تو مسجد میں بھی آواز، شور، یہ ساری ایک تو یہ آلات صحیح ہونے چاہیے کہ یہ اس طرح کی ان میں آوازیں کھڑکھڑاہٹی نہ پیدا ہو. مسجد میں لاکھوں کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، ایک مائک بھی اچھا ہونا چاہیے. لوگ دلا دیتے ہیں، ایسا نہیں، کوشش کریں نا. اللہ کے نیک بندے سخی داتا ایسے ہوتے ہیں جو بہترین مائک آپ کو دلا سکتے ہیں. مسجد کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، خود دیکھ کر جانا مشکل ہے. تو اس طرح اچھی ترکیب ہو، پھر اس کی حفاظت، یعنی مؤذن یا جو بھی ہو اس کی حفاظت بھی جانتا ہو. اور یہ مائک یا جو بھی سیٹ کرنا ہے خطیب صاحب کے لیے تو وہ خطیب صاحب ممبر پر آئیں اس سے پہلے یہ سارا سیٹ اپ تیار ہو کہ اب خطیب صاحب تشریف لے آئیں، اذان یہ سنیں بیٹھ کر خطبے کی، کھڑے ہو جاتے ان کے چہرے کے سامنے. سب یہ معیار بن سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب بھی کر رہے ہیں آپ، پہلے سے کر لیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو. تو اس طرح مطلب یہ اس تھوڑی سی حکمت عملی آدمی اپنائے تو کئی خرابیوں سے بچ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ پیارے امیر اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر ہے، اس شعر کی کچھ وضاحت فرما دیں کہ یہاں کون سی آگ مراد ہے کہ جو آگ کو بجھانے والی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ شرح ہے کلام رضا۔ آگ تو کئی طرح کی ہوتی ہے، تو عشق کی بھی آگ ہوتی ہے، یہ مجازاً اس کو آگ بولتے ہیں۔ تو عشق کی آگ جو ہے اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عشق رسول کی آگ، میں تیرے صدقے جاؤں، تجھ پر قربان جاؤں۔ تو بھی کیا کیسی انوکھی آگ ہے، اور تو وہ آگ ہے کہ تو جہنم کی آگ کو بھی بجھانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے، ہم جہنم کی آگ سے جلنے سے چھٹے سستے کہ تو نے ایسی آگ میرے اندر لگائی ہے عشق رسول کے ذریعے جو جہنم کی آگ کو مجھ پر ٹھنڈی کر دے گی، بجھا دے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا نسوار کھانے سے یا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ مہربانی فرما کر ارشاد فرما دی۔ نسوار سے، اور نسوار غالباً کھائی نہیں جاتی، رکھتے ہیں تو کھاتے بھی ہیں، لگائی جاتی ہے۔ تو نسوار اگر بالفرض کسی نے کھا بھی لی تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، یا منہ میں لگائی یا سگریٹ پی تب بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ان چیزوں سے عام طور پہ منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، نسوار کی بدبو تو بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور سگریٹ بھی عام طور پہ بدبوداری ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خوشبودار بھی تمباکو آتے ہوں گے اس میں، تو اب بدبو منہ میں ہوتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہونا یہ حرام ہے۔ ایسا اگر کسی نے کیا ہے استعمال تو اب منہ کو اچھی طرح صاف کرنا ہوگا، بدبو نہ رہے بالکل منہ میں، تب مسجد میں وہ آئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا یا ماں کے نام کے ساتھ؟ بعضوں کی خصوصیات ہے کہ ان کو ماں کے ساتھ، جیسے حضرت عیسیٰ مریم، قرآن کریم میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا، تو اس طرح مطلب یہ کہ، لیکن یہ کہ جنرلی جو ہے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ سیف اللہ بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ غلام مرتضیٰ اگر کسی کا نام ہو تو کیا اسے صرف مرتضیٰ کہہ کر بلا سکتے ہیں؟ نام غلام مرتضیٰ تو غلامی میں تو عظمت ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ مشہور لقب ہے مرتضیٰ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لقب ہے مرتضیٰ، شہرت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لقب سے آئی ہے، تو اچھی بات ہے۔ مطلب تو اس میں غلام مرتضیٰ ہی کہا جائے، انسب مناسب یہی ہے۔ اگر کسی نے مرتضیٰ کہہ بھی دیا تو گناہ نہیں ہے۔ آصف شہزاد بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا چڑیلیں ہوتی ہیں؟ سر چڑیل کوئی الگ مخلوق تو غالباً نہیں ہے، وہ جو جنات، جن کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، جنی، یہ شرارتی جنی جو نا، ستانے والے، یہ اس کو چڑیل بولتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض وقت کو عورت بھی لڑا کی ہوتی ہے نا، اس کو بھی معاشرے میں چڑیل بول دیا جاتا ہے، لیکن بولنا نہیں چاہیے کہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی، سخت لفظ ہے نا۔ جنوں کے نام تو بہت سارے، طرح طرح کے، مطلب یہ جو کوئی آصف، اسرات، اوپر کا سر،
اور کیا کیا میں بھول گیا ہوں. یعنی کہ یہ بابا جیوں نے بہت سارے نام اس کے رکھے ہوئے ہیں جو جن تنگ کرتے ہیں ان کے. جپٹ میں آ گیا ہے. ہم لوگ بچے ہوتے تھے تو یہ سنتے تھے جن کو ماموں بولتے تھے. آپ نے میمنوں میں تو ماموں بولتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال یہ بھی تھا کہ پری کیا ہوتی ہے؟ پری ویسے تو ایک مخلوق بھی ہے. پری لکھا تو ہے. اصل میں جہاں عربی کتاب میں جنیہ کا لفظ آیا ہے یعنی جن کی مؤنث کا تو اس کا ترجمہ بحر شریعت وغیرہ کے اندر پری کے نام سے کیا ہوا ہے. تو اور دوسرا یہ کہ لغت کے اندر جو اردو بعض ہیں تو اس میں جو تصور ہمارے یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ کہ 2 پر ہوتے ہیں اس کے اور خوبصورت جو ہوتی ہے اس کو پری بولتے ہیں. ورنہ جو اردو میں ترجمے ہیں وہ جنی کے ترجمے پری سے کیے گئے ہیں. اور پری مرد بھی ہوتا ہے یہ بھی لکھا ہے. تو خیر زیادہ تر تو یہ کہ جن کا یہ ایک یہ بھی نام ہے سمجھو جنی. اور عام عورتوں میں بھی بولتے ہیں یعنی کہ خوبصورت عورت کو بھی پری بولتے ہیں پری جیسی ہے. میں حضرت صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام ہیں. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ 1,24,000 نہیں بولنا چاہیے. علماء نے منع فرمایا کیونکہ اس کا فائنل فگر اتھینٹک جو فگر ہے نا فائنل یہ بیان ہوا نہیں ہے. تو اس لیے احتیاط اس میں کہ کم و بیش یعنی کم یا زیادہ 1,24,000. کیونکہ ہم اگر 1,24,000 کہتے ہیں اور اگر ان سے کم ہے تو جو نبی نہیں تھا اس کو بھی 1,24,000 کے فگر میں ہم نے شامل کر لیا. غیر نبی کو جیسے معاذ اللہ نبی میں ہم نے فہرست میں ڈال دیا. اور اگر 1,24,000 سے زیادہ ہیں تو پھر ہم نے جو نبی تھے ان کو مائنس کر دیا اور 1,24,000 پر ہم نے ڈن کر دیا. تو اس لیے منع فرمایا کہ کم و بیش. کم بیش مانے زیادہ ہے. کم و بیش میں عام طور پہ لوگ شاید سمجھتے نہ ہو بیش کے معنی ہوتے زیادہ. تو کم یا زیادہ 1,24,000 سے کم یا زیادہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. غوث پاک کا نام عبد القادر جیلانی ہے. اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک. اور اپنی دید کا شربت پلائیں غوث پاک. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جتنے کلام الہی دی وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چمچا اپنے دل چمکاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا ہر بار میرا دم دم دستے ہی غصے میرے بھی. سرکار کی آمد مرحبا مجھے کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاء اللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو با ملالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے.
माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और ख़ानदान वालों के साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए, और अब्बू के साथ बगदाद शरीफ भी दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाज़िर साहब से मेरा ये सवाल था, जो पेशेंट का एक से खून दूसरे को लगाया जाता है, ये कैसा है? ज़रूरत हो तो इसकी उलमा बाज़ सूरतों में इजाज़त देते हैं खून चढ़ाने की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा आपसे सवाल ये है कि शुगर का मूजी मर्ज बहुत लोगों में फैलता जा रहा है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसके बारे में आप कोई वजीफ़ा बता दें, या बहुत से लोगों को इससे फैज़ मिलेगा। शुगर वाकई बढ़ता जा रहा है, और इसका असल वजीफ़ा तो ये है कि आदमी शुरू से एहतियात करे, परहेज़ करे। मीठे में मीठा न, हर मामला है ना कि घर की डिशें मीठे में मीठी होती है, मीठे मीठे ने ज़्यादा मीठी। चाय पीनी है तो मीठे में मीठी, यानी मैं आम लोगों की चाय मुझसे पी नहीं जाती, मुझे मतलब तजर्बा है इसका, यानी मैं इसको मीठा शरबत बोलता हूँ। पीना दुश्वार हो जाता, इतना मीठा पीते हैं। और फिर ये क्या है, जिसको देखो शुगर डिक्लेयर हो रहा है, नौजवानों को, यहाँ तक के बेचारे बच्चे जो है शुगर, अब ये खाना नहीं खाते, ये टाफियाँ खाते हैं, ये चॉकलेट खाते हैं, ये गले सड़े चिप्स खाते हैं बच्चे। माँ बाप रोते हैं बेचारे कि खाता नहीं है, खाता नहीं है, तो कहाँ से खाएगा? ये कचरे इसको खिलाओगे तो ये तो पेट भूख तो मर जाती है इसकी। और फिर शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें अब बच्चों को हो रही हैं। बच्चों को दिल की बीमारियां हो रही हैं, छोटी छोटी उम्रों में हार्ट फेल हो रहे हैं। इस तरह की ग़िज़ाएँ, और ये जो बाजारी जो चीज़ें होती है ना, टाफियाँ, चॉकलेट की पन्नी ही खूबसूरत होती है, अंदर जो भी होता है। तो ये मतलब तबाही मची हुई है चारों तरफ, इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी है, और बच्चे इन चीज़ों पर बिल्कुल मरते हैं। माँ बाप रोक नहीं सकते बेचारे। हर माँ बाप का जहन भी नहीं होता तो कुछ नहीं होता, तो सब कहते हैं कुछ नहीं होता, जब होता तो फिर पूछता नहीं है। तो अव्वल तो एहतियात। मिठाइयाँ हमारे यहाँ कसरत से खाई जाती है। मिठाई तो होती है, शुगर बम होते हैं, शुगर ही शुगर होती है। अच्छा, आइसक्रीम शुगर ही शुगर। ये ड्रिंक जो कोला होती हैं, बोतलें, सब के सब वो शुगर के शीरे होते हैं इसमें। शरबतें रंग बरंगी, सब शुगर। कुल्फियाँ, अरे इतनी चीज़ों में शुगर इस्तेमाल हो रहा है कि जिसकी इंतहा नहीं। उठो तो शुगर। बिस्कुट खाते हैं, अच्छा ये भी तो शुगर है। चीनी ना, वाइट शुगर जो है ना, ये समझो कि मीठा जहर है, स्वीट पॉइजन है ये वाइट शुगर, चीनी जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी जगह तो आदमी ज़रूरतन गुड़ खाए, न देसी गुड़। ये कम मतलब यानी कि नुकसान करेगा, बल्कि इसके अपने फ़वाइद हैं। शहद बहुत महंगा है, हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। शहद व नज़ारे इससे बेहतर है। पहले जो था ना, शहद और खजूर के ज़रिए चीज़ें मीठी की जाती थी। मीठी डिश शहद और या खजूर से पकाई जाती थी। अब तो ये तो साइड हुए ना, अब तो वाइट शुगर आ गया और कुंडा कर दिया सेहतों का। जिसको देखो बीमार, हड्डियाँ गली हुई हैं, बोटियाँ गली हुई हैं, और पता नहीं चलता शुगर होता है, उसको पता नहीं चलता। बाज़ औक़ात शुगर की बाद अलामतें ऐसी होती है जो पाई जाती है, समझ नहीं आती। जैसे मुंह खुश्क होना, मुंह जिसका खुश्क हो ना, बार बार फ़ौरन उसको शुगर टेस्ट करवानी चाहिए, डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। पाँव वगैरह में इस तरह का दर्द होगा कि जी चाहेगा कि कोई ज़रा दबाए तो मज़ा आएगा। ये भी एक अलामत शुगर की बताई जाती है। फिर ये कि पेशाब किया तो चूंटियाँ इकट्ठी होंगी, मामूली सा ज़ख्म आ गया, टच हो गया, तो ये ज़ख्म जल्दी भरेगा नहीं। जिसको शुगर हो ना, तो इस तरह की कोई अलामत देखे। बल्कि सही बात तो ये कि तो 3-3 महीने 6-6 महीने, मैं तो इससे भी पहले टेस्ट बरसों से करवा लेता हूँ। हर जो भी मुमकिन चीज़ें हैं ना, अपने जो ब्लड में जो आमतौर पे बीमारियाँ होती हैं, लिपिड प्रोफाइल को भी चेक करवाता हूँ, शुगर, यूरिक एसिड, इन पर नज़र रखता हूँ। ज़रा किसी ने मतलब सर उठाया ताकि दबा सकूँ उसको। बचाना तो रब ने है, लेकिन ये कि एहतियात करना मना तो नहीं है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कि कोशिश करता हूँ तो
नहीं है, मुझे शुगर पेशेंट भी नहीं हूँ मैं, अल्लाह की रहमत से, और बस वो खाने पीने में भी कोशिश करता हूँ कि मैं बचूँ। ये आम तौर पे लोग जिस अंदाज से मिठाइयाँ खा रहे होते हैं ना, मेरे सामने भी मिठाई आती है, मतलब हम लोग तो मतलब कितने डिब्बे आते होंगे, लोग भी नहीं सोचते कि यार ये 500 साल का बुढ़ा इसको मिठाई का डब्बा बोलेगा क्या, मुझे देते हैं मिठाई के डब्बे। मैं सही बात है खोल के भी नहीं देखता, मैं क्या करूँगा इसको, खोलूंगा तो फिर खाने का जी चाहेगा, खाऊंगा तो फिर फंसूंगा, ये दवाई दिला नहीं देगा जिसने मिठाई का डिब्बा भेजा है, मैं दवाई खानी नहीं है। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ये नहीं, ये भी नहीं सोचता किसको क्या देना चाहिए तोहफे में। आए दिन में सही बोलता हूँ, अब ये इतने सारे आए ना, ये अब आएंगे मिठाइयाँ लाया हो गई है, अब ये फंसेंगे क्या यार, क्या हो गया, ये रबड़ियाँ उठा लाते हैं 1000-2000 की रबड़ी, मैं यकीन माने चखता भी नहीं हूँ। ये चीज़ें मैं खाता रहूँगा तो आपके साथ बैठ नहीं सकूँगा यार, मैं पेट पकड़ के बैठा रहूँगा। ये हाजमा भी अभी इस उम्र में नहीं होता ऐसा, तो ये क्या क्या उठा के ले आते हैं बेचारे, इनकी अकीदत होती, मोहब्बत होती है, इनको समझ नहीं आती ये भी अगला क्या खा सकता है। बस मेरे लिए दुआ किया करो, मुझे तोहफे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, तोहफे वाले चाहिए। आप मेरे मदनी काफिले के मुसाफिर बनते रहो, आप मेरा तोहफा। तो खैर, तो यूं मतलब ये नहीं कि इन चीज़ों से बचना है, कभी आ गई कोई चीज़ दिल करे तो इतना सा आदमी थोड़ा सा खा ले, भाई थोड़ा सा भी जो ना, मेरी मरहुमा वालिदा कहती थी जब मुझे नज़ला खांसी हो जाए ना, तो मैं थोड़ा खाया था, तो बेटा दवा कितनी होती है, थोड़ी सी तो होती है, खाया क्यों क्या फंसे। तो यूं मतलब ये कि एहतियात, वो 100 दवा की 1 दवा परहेज है। तेल घी दबा के डालते हैं ग़िज़ाओं में कि मतलब ये नहीं कि बस वो फिर आदमी कहीं का नहीं रहता, फिर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और पता नहीं क्या क्या वो रगों में चढ़ जाते हैं, फिर बंदा परेशान। घी तेल ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई, एक बार हाई हो गया ब्लड प्रेशर तो फिर आप, और दवा अगर शुरू कर दी तो फिर आमतौर पर उम्र भर निभानी होती दवा, आदमी कहीं का नहीं रहता। फिर नमक की परहेज़ी, इसकी परहेज़ी, उसकी मतलब वो तकलीफ़ों में, तो इसलिए थोड़ा 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 खाएंगे ना तो ज़िंदगी भर नमक भी खा सकेंगे, घी तेल भी खा सकेंगे, आप मीठा मिठाई मीठी चीज़ें खा सकेंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो एकदम मैंने कहा हाथ मारेंगे तो फिर वो जल्दी है अब फंस जाएंगे। तो अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब शुगर का रूहानी इलाज, पारा 15 बनी इसराइल आयत नंबर 80। वक़ुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रोज़ाना सुबह शाम ये आयत मुबारका 3 बार, अव्वल आखिर 1 बार दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके पिया करें शुगर के मरीज। ये हवाला पारा 15 सूरह बनी इसराइल और आयत नंबर 80 माने 80, ये कुरान करीम से देख लें और इसको पढ़ के पिए। लेकिन अब इसके बावजूद अगर आप बोले कि मैं मिठाइयाँ खाऊं, है हमारा मुकाबला सख्त है नफ्स के साथ, ये परहेज़ी तो करनी है। करेले का जूस भी इसके लिए पिया जाता है, एक बहुत अच्छा इलाज है करेले का जूस। हाँ, करेले का नाम सुनकर ही मुंह में मतलब कड़वाहट आ जाती होगी। तो करेले का जूस पेट को भी सेट रखता है और फैटी लीवर भी आमतौर पे होता है। जो लोग यानी कि बैठने का काम करते हैं ना और खाने पीने के बाद चलते फिरते नहीं है, पानी कम पीते हैं, अपना फैटी लीवर टेस्ट करवा लें। फैटी लीवर होता है आमतौर पे, फैटी लीवर इसको बोलते हैं जो जिगर कलेजी में चर्बी आ जाती है खतरनाक है। और ये बहुत सौ को मैंने कि ये निकलेगा, अगर आपको आज आप डर लग रहा होगा कि यार कोई निकल आएगा, तो अच्छा अब निकल आए ना तो थोड़ा इसको कंट्रोल करने में आसानी होगी। बाद में डॉक्टर बिस्तर पे निकालेगा ना फैटी लीवर, फिर मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह पाक सब हिफाजत का सवाल करते हैं, हमें बचाए। तो इसके लिए करेले का जो जूस है ना, 1 करेला थोड़ा पानी डालकर इसको मतलब यानी कि ग्राइंडर में इसका जूस निकाल के
शुरू में थोड़ा यूं होएगा कि यार, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़े। बहुत पिया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। इसके और भी फ़वाइद हैं, तो अल्लाह की रहमत से ये इसकी चूँकि तासीर सर्द खुश्क है। आजकल ने बहुत पिया इसलिए कहा कि कुछ दिन से मैंने बंद किया हुआ है कि जब खांसी हो या बलगम ना निकलता हो, तो इस तरह के भी आवारिस तो इंसान होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं। तो आजकल है इस तरह का। अब देखते हो कि खांसता हूँ, निकलता कम है, लेकिन मैं इसके लिए दवा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ज़्यादातर मेरी देसी दवा होती है, देसी कर रहा हूँ, फ़ायदा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये कि ये जो करेले का जूस पीऊँगा ना, तो ये इसको खुश करेगा, बलगम को रोकता है निकलने से। इसलिए कुछ दिन से मैंने बंद किया हुआ है, इसलिए मैंने एहतियातन कहा कि मैंने बहुत पिया है। अब इंशाल्लाह जब ये थोड़ा मैं मुतमईन हो जाऊँगा ना, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू पीता हूँ, नागे भी कम करता हूँ। इसमें फ़ायदे मैंने देखे इसके अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फैटी लीवर की बात है, मुझे भी हो गया था फैटी लीवर। बैठना ही हम लोग, आप लोग तो फिर भाग दौड़ करते रहते, हम घर की चार दीवारी में, हमारा तो ज़िंदगी का निज़ाम अजीब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी ने बताया था, पिया तो क्लियर हो गया अल्लाह की रहमत से। करेले के जूस अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मेडिसिन नहीं ली, बेहतरीन मेडिसिन ये। बाकी मेडिसिन लो तो गोलियां टेबलेट्स के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन बचाना अल्लाह ने, दवा पर एतमाद नहीं है। शिफा रब देगा, रब चाहेगा दवा काम करेगी, वरना दवा ने कुछ भी नहीं करना है। एतमाद अल्लाह पर हो, भरोसा अल्लाह पर हो, नजर अल्लाह पर हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज जनाजा के मुतालिक तफसीलन के बच्चे के नमाज जनाजे का क्या तरीक़ेकार है, बड़े और ख़वातीन का क्या तरीक़ेकार है, ये सवाल का जवाब दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। वो नमाज जनाजा का तरीका एक पूरा रिसाला है अपने नमाज के अहकाम में, उसमें नमाज जनाजा के मुख्तलिफ मसाइल दिए हुए हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे कि जनाजे की नमाज तो एक ही तरह है, अलबत्ता दुआ में फ़र्क है कि औरत और मर्द की एक ही दुआ है। बालिग मर्द, बालिगा औरत, इनकी एक ही दुआ पढ़ी जाती है। अलबत्ता छोटे बच्चे की दुआ अलग, छोटी बच्ची नाबालिगा है ना, इसकी दुआ अलग। बाकी नमाज जनाजा का तरीका वही है। मज़ीद इसके जो मसाइल है वो उस रिसाले में या बहार शरीयत के चौथे हिस्से में देखे जा सकते हैं। और अपने मकतबतुल मदीना की और भी किताब है जो कदर आसान पैराए में होगी, कफन दफन के आकाम या इस तरह का नाम है, कुछ है, अच्छी किताब है। तजहीज़ व तकफीन का तरीका, तजहीज़ व तकफीन का तरीका। अब ये याद अल्लाह करे रह जाए इनको नाम, मेरी बिरादरी को ये ना याद रहे तो कोई बात नहीं। तजहीज़ व तकफीन मुश्किल लफ्ज़ है, लेकिन अब हो गया। कफन दफन के ताल्लुक से वो किताब है ना, ये मकतबतुल मदीना बोलेंगे ना, वो मुझे चाहिए, तो इंशाअल्लाह वो समझ जाएंगे, उम्मीद तो समझ जाएंगे। वरना लिख ले तजहीज़ व तकफीन का तरीका। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बेवफा दुनिया, पहले दुरूद पाक की फजीलत, फिर इस उन्वान पर मैं इंशाअल्लाह कुछ अर्ज करूंगा। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक का इरशाद है, जो शख्स आप पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो मेरी नाराज़गी से महफूज होने का हकदार हो गया। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर हरदम दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो ये बेवफा दुनिया से मुतालिक मेरे मुर्शिद गौस पाक के कुछ इरशादात अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। मेरे पीरो मुर्शिद शहनशाह बगदाद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की
खिदमत अली में मुल्क के नीम रोज के वाली, नीम रोज किसी मुल्क का नाम हुआ, नीम माने आधा, रोज माने दिन, आधा दिन, तो मुल्क के नीम रोज के वाली संजर के बादशाह ने खत भेजा कि मैं मुल्क का कुछ इलाका बतौर जायदाद आपकी खिदमत में नजर करना चाहता हूँ। गौस पाक को इतना बड़ा मत इन्होंने ऑफर की ताकि आप भी मेरी तरह ऐश व आराम की जिंदगी गुजारे। तो बादशाहों के बादशाह मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके जवाब में फारसी जबान में एक रुबाई लिखी जिसका तर्जमा है कुछ यूं है, संजर, ये संजर मुल्क का नाम, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी संजर के थे, तो ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह नाम सुना होगा आपने, तो ख्वाजा गरीब नवाज का नाम था हसन। तो संजर के बादशाह के काले रंग के ताज की तरह मेरी किस्मत काली हो जाए अगर मेरे दिल में मुल्क के संजर की कुछ भी हवस हो। इतनी बड़ी बात फरमाई इन्होंने, इसलिए कि मुझे दौलत नीम शब, नीम रोज की मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, मुझे दौलत नीम शब यानी आधी रात के वक्त उठकर कायनात के खालिक और मालिक की बारगाह में इबादत की गोया सल्तनत या खिदमत हासिल है। सल्तनत नीम रोज की कीमत मेरी नजर में जौ के दाने के बराबर भी नहीं। हवाला अखबारुल अखियार फारसी पेज नंबर 53। हुब्बे दुनिया से तू बचा या रब्बे आशिक़े मुस्तफा बना या रब्बे, फिर से दुनिया निकाल दे दिल से, बस रहूं तालिबे रिजा या रब्बी, अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिकाने गौसे आज़म शहंशाह बगदाद हुजूर गौस पाक हजरत शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया की रौनकें और आसाइशें धोखा देने वाली है, जिसने इन्हें पाया धोखा खाया और गाफिल हुआ। जब तो दुनिया की उसकी बुराइयों के साथ दुनियादारों के हाथों में देखे तो उससे ऐसे दूर हो जा जैसे किसी को कज़ाए हाजत वॉशरूम करते हुए देखे तो बदबू से नाक बंद कर लेता है, ऐसे ही तू इससे भी अपने नाक को बंद कर दे दुनियावी आसाइशों से। जैसे तू उस शख्स की तरफ देखने से बचता है ऐसे ही इसको भी देखने से बच। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन चीज़ों की तरफ बनज़र ख्वाहिश और आरजू देखने से भी मना फरमाया है। अल्लाह पाक पारा 16 सूरह ताहा आयत नंबर 131 में इरशाद फरमाता है, आसान तर्जमा है कुरान कंदुल इरफान, और ऐ सुनने वाले हमने मखलूक के मुख्तलिफ गुरोहों को दुनिया की जिंदगी की जो तरोताजगी फायदा उठाने के लिए दी है ताकि हम इन्हें इस बारे में आजमाएं, तो इसकी तरफ तू अपनी आंखें ना फैला और तेरे रब का रिज्क सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाला है। दुनिया को तू क्या जाने ये बिस्की गांठ है हर्राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल दाइम शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी भाली है।
شرح کلام رضا میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دنیا کے مکر و فریب اور دھوکے کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے تو دنیا کو کیا جانتا ہے؟ شکل و صورت سے سیدھی سادھی نظر آنے والی یہ دنیا زہر کی پڑیا ہے، بس کی گانٹ نے زہر کی پڑیا ہے، یہ دھوکے باز عورت کی طرح ہے، یہ ایسی ظالمہ ہے کہ زہر کو شہد بنا کر دکھاتی ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے یہ اپنے عاشق کو ہی مار ڈالتی ہے۔ یہ دنیا بڑی خراب اور مردار ہے، اس کے ساتھ دل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ آزمائی بھی بات ہے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائیں اس سے، نہیں اچھی، خراب ہے دنیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ عالیہ قادری رضویہ ایک عظیم تابعی بزرگ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص ایسی چیز کی خواہش کرے جو پیدا ہی نہ ہوئی ہو وہ اپنے آپ کو تھکانے والا شخص ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا حضور وہ کیا شے ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دنیا میں آرام و سکون مانگنا۔ ارے جو دنیا میں آرام و سکون ہے ہی نہیں، حقیقی آرام و سکون، ظاہری تو ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ آرام و سکون نہیں ہے۔ یہ جو آرام و سکون ہم کو نظر آتا ہے یہ تھکانے والا ہے، یعنی اس کو ڈھونڈا تھکانے والا، یہ محاورہ ہے کہ ڈھونڈتے رہو کام تو بنے گا نہیں، تھک جاؤ گے۔ تو یوں مطلب اس میں تو کیا ایسی چیزیں جو نہیں ملتی، تو یہی بتایا کہ دنیا میں آرام و سکون مانگنا کہ اس میں ہے ہی نہیں، ہوگا تو ملے گا نا، یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے لیے ایک اصول بنا لیا ہے جس کی وجہ سے میں خوش ہوں، اور وہ اصول، وہ پرنسپل یہ ہے کہ دنیا فتنہ و مصیبت کی جگہ ہے، اور اس میں جو بھی غم و مصیبت پہنچتی ہے یہ اسی غم اسی کی جگہ ہے، یعنی کہ اس میں دنیا میں مصیبتیں اور غم ہیں، حقیقت میں خوشیاں راحتیں نہیں ہیں، یہ سب عارضی طور پر ٹیمپریری مل جاتی ہے کچھ نہ کچھ، حقیقت میں ان میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ حضرت سیدنا ابو تراب نقشبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ دنیا میں دو چیزیں مانگتے ہیں مگر انہیں حاصل نہیں ہوتی، اور وہ دو چیزیں سکون اور خوشی، اور ان کا وجود تو جنت میں ہے۔ سکون اور خوشی، حقیقی سکون اور خوشی دنیا میں نہیں ہے، اس میں یہ جنت میں ہے۔ تھوڑا سکون مل بھی جائے گا تو بعد میں جو بعض اوقات پریشانی تو آتی ہے، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں پرسکون ہوں، ہر وقت پرسکون ہوں، کچھ نہ کچھ پرابلم ٹینشن کریٹ ہوتا رہتا ہے اس کے لیے۔ چاہے اسی طرح حقیقت میں خوشی سب عارضی، یعنی کسی چیز میں دنیا میں لذت ہی نہیں ہے۔ نہ اس کو یوں سمجھیں جیسے آپ بولے کھانے میں لذت، یہ ٹیسٹی وہ ٹیسٹی، ڈشیں یاد آ رہی نا، یہ کب تک ٹیسٹی ہے؟ اچھا آپ کو کیا پسند ہے بھائی؟ بریانی پسند ہے نا، دھوئیں اڑاتی ہوئی، خوشبوئیں لٹاتی ہوئی، یہ بریانی آئی آپ کے پاس، بھوک بھی کڑک کے لگی ہے، کھائی آپ نے، اب کیا ہوا؟ پیٹ بھر گیا، اب سیخ کباب آ رہے ہیں، باربیکیو، اچھا سموسے بھی آ گئے، کھاؤ، ارے بھائی کھاؤ، پیٹ فل ہو گیا، اب نہیں کھاتے، کھائیں گے تو آپ کو لذت نہیں ملے گی، اور بریانی اور عمدہ بوٹیاں نکال کے آپ کو دیں گے، آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گا، پیٹ فل ہو گیا۔ تو یہ لذت جو ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے کہ واقعی دنیا کی لذت جو ہے نا، یہ حقیقت میں لذت نہیں ہے، یہ دنیا کی یہ وہ بات ہے کہ جو حقیقت میں سب سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا کھا لیا اب گنجائش نہیں ہے تو اب ٹیسٹ نہیں آئے گا، بلکہ جی نہیں چاہے گا، یار مجھے یوں ہو جائے گی، یوں بھی بولتے ہیں لوگ، اب زیادہ کھاؤں گا تو نکل پڑے گا، تو حالانکہ بہت ٹیسٹی ہے، قیمتی بھی ہے، آپ کے لیے بیکار ہے جب تک آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اچھا اب حقیقت میں لذت کہاں ہے؟ جنت میں، جنت میں جتنا کھائے، یعنی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کوئی دے کے بھی کھا جائے، اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن وہاں جنت میں سب ممکن ہے،
कोई गमज़दा होगा ही नहीं। तो जन्नत में जितनी भी नेमतें खाता चला जाए तो इसका टेस्ट ख़त्म ही नहीं होगा, ख़त्म ही नहीं होगा। तो असल इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने इस तरह की मिसाल दे के समझाया कि असल लज्जत दुनिया में नहीं है, असल लज्जत तो जन्नत में है। जी हाँ, दुनिया की लज्जत तकलीफ का दूर होना, भूख लगी थी, भूख की तकलीफ खत्म हो गई बस, बाकी एक्चुअली लज्जत तो जन्नत में है। बाकी दुनिया में तो मुश्किलें, परेशानियां, कोई ये बड़े से बड़ा मतलब तवंगर भी ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, 100% में मतलब दुरुस्त हूँ, कुछ ना कुछ इधर दर्द उधर दर्द, खाने के हजम के मसाइल, तो किसी को कुछ किसी को कुछ। अच्छा, मैंने बड़े बड़े बाजों का देखे मालदार और कोई तकलीफ नहीं है, औलाद नहीं है, देखे औलाद के लिए बेचारे तड़प रहे, दुनिया में सुकून नहीं है, मतलब आजमाइश है, परेशानियां ही है। इस जहां में हर तरफ है मुश्किलें, हर जगह हैं आफतें ही आफतें, कुछ घिरे गम में तो कुछ बीमार हैं, तो कई कर्जे के जेरे बार हैं बहुत कम लोग दुनिया में सुखी, हैं बहुत कम लोग दुनिया में सुखी, अक्सर अफराद इस जहां में है दुखी। मत लगा तू दिल यहाँ पछताएगा, किस तरह जन्नत में भाई जाएगा। लंदन और पेरिस के सपने छोड़ दे, बस मदीने ही से रिश्ता जोड़ ले। दिल से दुनिया की मोहब्बत दूर कर, दिल नबी के इश्क से मामूर कर। अश्क मत दुनिया के गम में तू बहा, हाँ नबी के गम में खूब आंसू बहा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे मुर्शिद पाक हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, थोड़े रिस्क में खुश रहे और इसको लाजिम पकड़ ले, यहाँ तक कि तेरा वक्त पूरा हो और फिर तुझे इससे बेहतर की तरफ लौटाया जाए। और तू जान दे के ना मांगने से तेरा हिस्सा खत्म ना होगा, और जो हिस्सा तेरा नहीं वो हिर्स और लालच के सबब मांगने से तुझे नहीं मिलेगा। जिस हाल पर अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने तुझे रखा है उसी में खुश रहे और अल्लाह पाक की रजा पर राजी रहे। अल्लाह के प्यारे पर आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जिसके लिए भलाई का दरवाज़ा खोला जाए तो उसे चाहे कि उसे गनीमत जाने, क्योंकि वो नहीं जानता कि कब दरवाज़ा बंद हो जाए। मेरे मुर्शिद करीम हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ इंसान, जब तक जिंदगी का दरवाज़ा खुला हुआ है इसको गनीमत जानो, क्योंकि अनकरीब ये दरवाज़ा बंद होने वाला है। जितनी नेकियां कर सकते हो करो, और तौबा के दरवाजे को भी गनीमत जानो और इसमें दाखिल हो जाओ, यानी तौबा कर लो। नेक लोगों के इज्तिमाआत को भी गनीमत जानो। सोने वाले रब को सजदा कर के सो, क्या खबर उठे न उठे सुबह को। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ इंसान, अल्लाह पाक की फरमाबरदारी करो, तुम्हारी इताअत की जाएगी, अल्लाह पाक की रजा पर राजी रहो, तकदीर के फैसले के आगे सर झुका लो, वो तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। क्या तुमने नहीं सुना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह पाक अपने बंदों पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, बल्कि अल्लाह पाक कम अमल पर बहुत ज्यादा अता फरमा देता है। जब तू अल्लाह पाक की इताअत और फरमाबरदारी करेगा तो मखलूक में मखदूम, यानी मखदूम उसको मतलब जिसकी खिदमत की जाए। एक होता है खादिम, खिदमत करने वाला, मखदूम वो कि जिसकी खिदमत की जाए। तो तू तो मखलूक में मखदूम, यानी ऐसा हो जाएगा जिसकी खिदमत की जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ الکریم عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ملک بھر سے ہمارے اسپیشل پرسنز جو خصوصی اسلام بھائی ہیں گنگے بہرے نابینا، تو الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں یہ 3 دن کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. کچھ دکھائیں ان کو بھی بھائی. ماشاءاللہ یہ اشاروں میں ان کے حلقے بھی لگے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. مدنی مذاکرے کے سوال جواب یہ سن رہے ہیں. الحمدللہ. آج اسپیشل پرسن اسلامی بھائیوں میں الحمدللہ ہمارے پاس کثیر اسلامی بھائی موجود ہیں اور یہ ملک بھر کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں. گجرانوالا، لاہور، فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال، ملتان، KPK، کشمیر، بلوچستان، خزدار، ڈیلا LIR، ہب چوکی، اسی طرح لاڑکانہ، جیکب آباد، نواب شاہ، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص اور راول پنڈی، اسلام آباد سے ماشاءاللہ یہ اسپیشل پرسن اسلامی بھائی ہمارے درمیان آج کے مدنی مذاکرے میں موجود ہیں الحمدللہ. یہ ہاتھ جو لہرا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اسپیشل پرسن ہے. جی. پھر وہ دیکھا تھا کہ کچھ غیر اسپیشل پرسن بھی ہو گئے ہوں گے شروع. ماشاءاللہ دکھائیں ذرا ہمارے اسلام بھائیوں کو. الحمدللہ بڑی تعداد ہے آج ماشاءاللہ. تقریباً 800 سے زائد اسلامی بھائی الحمدللہ اسپیشل پرسن موجود ہیں ہمارے درمیان. یہ خصوصی اسلامی بھائی ہیں جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اور اسی طرح یہاں پر اسلامی بھائی موجود ہیں یہ جو دیکھ نہیں سکتے، یہ ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہیں. یہ بیٹھے ہیں سارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ. اور سب کو خوش آمدید، ویلکم، موسٹ ویلکم. آپ لوگ تشریف لائے. اسی طرح اندرون سندھ نواب شاہ سے بھی تقریباً اسلامی بھائی 1700 کے قریب ہمارے درمیان موجود ہیں. حیدرآباد سے بھی الحمدللہ تقریباً 1200 کی تعداد اسلامی بھائیوں کی آئی ہوئی ہے. لاہور سے بھی تقریباً اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں. اور اسی طرح آج کراچی میں ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے اسلامی بھائی صدر ٹاؤن 1، صدر ٹاؤن 2، صدر ٹاؤن 3، گارڈن، آرم باغ، صدر ٹاؤن 4، سیول لائنز، لیاری ٹاؤن 1، لیاری ٹاؤن 2، چاکی واڑہ ڈیفینس کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی رہیں گے یہ انشاءاللہ. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور وہ روزوں کی بھی تحریک ہے 11ویں شریف کے. انشاءاللہ جو روزہ رکھنا چاہیں گے ان کو سحری کی بھی ترکیب ہوگی. اس کے لیے ٹوکن لینا ہوتا ہے. ٹوکن لے لے گا تو انشاءاللہ وقت مناسب پر ان کو سحری کی بھی ترکیب رہے گی. ماشاءاللہ جو ہمارے خصوصی نیت کر رہے ہیں ذرا دکھائیں ان کو بھائی کہ یہ ماشاءاللہ روزہ رکھنے کی دعوت بھی ملی ہے تو یہ اظہار کر رہے ہیں کہ روزہ بھی رکھیں گے. خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اسپیشل پرسن اسلامی بھائی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. تو اسپیشل پرسن اسلامی بھائی ہی آپ سے سوال عرض کریں گے اور آپ سے حکمت و بنے جواب لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عادل ہے. میں لاہور سے آیا ہوں. کراچی کے 3 دن کے اجتماع میں حاضر ہوا ہوں. امیر سنت کی زیارت کرنے کی بہت خواہش تھی. میرا سوال عرض ہے کہ عمومی جو اسلام بھائی ہیں یہ اوراد و اضاف کرتے ہیں، یعنی اولاد کے لیے یا کسی پریشانی کے لیے اوراد و اضاف کرتے ہیں. اب گونگے بہرے اسلام بھائی اوراد و اضاف کیسے کریں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. ان کا تو اشارے سے پڑھنا، نماز میں بھی اشارے سے یہ پڑھتے ہیں تو یہ وہی ورد اشارے سے کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اور اسلامی بھائی جو ہیں وہ خصوصی اسلامی بھائی ہیں، آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور میرا نام محمد اویس رضا قادری العطاری ہے. میں جامعۃ المدینہ اسپیشل پرسن حیدرآباد میں درجہ اولیٰ کا طالب علم ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو،
اگر کوئی نابینا اسلامی بھائی اس کے آگے سے گزر جائے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ اگر پتہ ہے کہ بھئی نماز پڑھ رہا ہے اب جان بوجھ کر گزرے گا تو ظاہر ہی گناہ گار ہے۔ اب پتہ ہی نہیں ہے تو آنکھ والا بھی اگر گزر گیا پتہ نہیں ہے، بعض وقت ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں عام راستہ ہوتا ہے، اب یہ گزر گیا آنکھ والا، رے میں گزر گیا، تو اس کو بھی گناہ گار تو نہیں کہیں گے نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا بیچارے کو۔ اسی طرح نابینا کو بھی پتہ نہیں چلے گا، ہاں کسی نے بتا دیا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی، تو اب یہ نابینا ذہن میں نہ لے کہ میں تو ہوں ہی نابینا، تو نابینا کے لیے کوئی الگ شریعت نہیں ہے، جان بوجھ کر گزرے گا گناہ گار ہوگا۔ ایک سوال آیا ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی کریلے کے جوس کے حوالے سے کہا ہے تو یہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی چینی وغیرہ ڈال سکتے ہیں؟ چینی کیا تو علاج کے لیے تو کریلے کا جوس بتایا ہے، تو بہرحال یہ کہ کریلے کا جوس جو ہے نا اس میں نا مٹھاس ڈالنی نہیں ہے کوئی چیز، گڑ ہے چینی، یہ کریلے ہی کو پینا، پانی کی اجازت ہے، پانی کے بغیر یہ بنے گا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے تو یہ مدنی فیس بھی ظاہر سی بات ہے انہیں دینی تو ہے، تو یہ آپ کو مدنی فیس پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ الکریم، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو خصوصی اسلام بھائی تھے جو بول نہیں سکتے یہ بھی مدنی فیس پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ادھر تشریف لیں جی، فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل میں 11 مدنی قافلوں میں سفر کر چکا ہوں، دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل 1 ماہ کے مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ الکریم، ماشاءاللہ۔ اندرون سندھ سے بھی ہمارے پاس اسلامی بھائی میں، تو حیدرآباد سے آئے ہوئے اسلامی بھائی سوال عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق حیدرآباد سے، میرا نام رفیق عباسی اور جامع غوثیہ مسجد لطیف آباد مسجد کا صدر۔ میرا سوال ہے کہ اذان کے دوران اشاروں سے باتیں کرنا کیا اس کا گناہ ہے اور کیا گناہ ہے؟ اذان کا جواب دینا چاہیے، گناہ ثواب تو ملے گا، اذان کا جواب دے گا تو اب کسی نے اشارے سے بات کر لی ہے تو گناہ تو نہیں ہے، تاہم یہ کہ بچنا چاہیے کہ اذان جب ہو رہی ہے تو سائلنٹ تو سنے، اور جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ کہیں، پھر جو حدیثوں میں آئے کہ یوں بھی کہے ساتھ میں جہاں جہاں تو وہ بھی کہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کامران ہے، میں دوڑ شہر کا رہنے والا ہوں، ضلع نواب شاہ کا۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، سرکار غوث اعظم عربی تھے یا اجمی تھے؟ اجمی۔ میرے لیے دعا فرما دیں، میرے والدین کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل ہو جائے، آمین، اور میرے والدین کو جو بیماری شفا کامل آ جائے۔ آمین۔ اجمی کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر مسئلہ تو کھڑا ہوا نا۔ تو عرب جو ہوتے ہیں نا، عربی کے علاوہ جتنا بھی ہے نا یہ سب عجم کہلاتا ہے۔ تو جو میرے مرشد غوث پاک جو تھے یہ عربیوں نسل نہیں تھے، جیسے عربی ہوتے نا یہ نہیں تھے، عجمی تھے، غیر عربی تھے۔ ان کے فارسی میں اشارہ بھی فارسی کا، تو یہ مطلب جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ بیان فرمائے تو اس وقت بھی کہ میں یہ عرب فصحائے عرب، یہ لوگ جو عربی لوگ ہیں ان کے سامنے میں کیسے کلام کروں؟ میرے مرشد نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، سرکار نے فرمایا ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بیان کریں، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مبارک منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب دین نے تھوک مبارک ڈالا۔ پھر حضرت مولا علی کی بھی زیارت ہوئی، انہوں نے ادباً ایک کم 6 مرتبہ مبارک میں اپنا مبارک لعاب نے تھوک مبارک ڈالا، اور پھر جو غوث پاک نے بیانات شروع کیے تو سب کو پیچھے رکھ دیا۔ ایسی فصیح عربی کے بس ایسے بیانات ہوتے تھے، اور کرامت
ایسی ظاہر ہوتی تھی کہ جیسے پہلا جو سن رہا ہے اسی طرح آخری والا بھی اسی طرح، بغیر مائک اور سسٹم تو تھے نہیں، تو 70,000 70,000 یعنی شاید تعداد بہت زیادہ ہے، بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، اس میں ہر ایک کو برابر آواز سنائی دیتی تھی، یہاں تک کہ میرے مرشد پاک کا بیان ریلے بھی ہوتا تھا بغیر ٹیلی فون کے، روحانی کنیکشن کے ذریعے دوسرے ملکوں میں بھی اولیاء کرام اپنے اپنے آستانوں میں بیٹھ کر سنتے تھے مریدوں کے ساتھ۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لانا، ان کی بھی روایتیں ہیں، یہ حوصلہ افزائی کہ حضرت خضر علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے نا، اور نبی بہرحال نبی ہوتا ہے، وہ تشریف لانا، خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانے کی بھی واقعات ہیں، یہ حوصلہ افزائی کے لیے۔ جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے، تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم، تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ حیدرآباد والے اسلامی بھائی اور جو نواب شاہ کے اسلامی بھائی ہیں، یہ مدنی فیس دے رہے ہیں کہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں پابندی سے ساتھ انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ ایک اور اسلام آپ سے سوال عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الماجد اتاری وادی نیلم کشمیر کیل سے حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ۔ امیر اہل سنت کی برگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو یاد نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اب اذان میں مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اذان کے بعد وہ اگر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، نماز اس نے شروع کر دی، تکبیر تحریمہ کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ نماز پوری کر لے، نماز پوری کر لے، روزے افطار کے لیے نماز توڑنا جائز نہیں ہے، بعد میں افطار کر لے، نماز پوری کر کے۔ مدنی فیس بھی انشاءاللہ دیں گے؟ میری مدنی فیس یہ ہے کہ انشاءاللہ 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ دعا فرمائیے، میری اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب۔ ماشاءاللہ آپ نے ماہ ربیع الاخر میں، ماہ عبد القادر ماہ ربیع الاخر میں عاشقان غوث اعظم کو سورہ اخلاص شریف پڑھنے کی جو ترغیب ارشاد فرمائی ہے، تو اس کی کارکردگی بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، لیکن ایک سوال اس طرح کا بھی آیا ہے کہ آپ نے 1100 کا بھی فرمایا اور 11 کا بھی فرمایا، تو روزانہ ویسے کتنا ہدف ہم رکھیں کہ 11 پڑھیں، 111 پڑھیں، 1100 پڑھیں، یا پورے مہینے میں 11 پڑھنی ہے، 1100 پڑھنی ہے؟ تو اس بارے میں آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں اور دعاؤں سے بھی نواز دیں تاکہ اسلام بھائیوں میں اس کی اور مزید ترغیب ہو جائے۔ روزانہ 1100 کی ترغیب دی تھی، وہ یہ کہ اگر نہیں پڑھتا تو بھائی 11 بار ہی پڑھ لو تو صحیح، اس طرح کا، ورنہ یہ کہ وہ مین تو 1100 کو مطلب ہے کہ ہم نے فوکس کیا تھا۔ تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہمارے اسپیشل اسلامی بھائی، اور اشارے سے پڑھیں، یہ بھی اپنی نیت نہیں لکھوائے، نابینا تو زبان سے پڑھ سکتے ہیں، سب پڑھے غوث پاک کے اصالہ ثواب کے لیے روزانہ 1100 مرتبہ قول واللہ شریف، اور پورے مہینے میں 11 روزے، یہ 11 روزے ممتاز بیسٹ کیٹیگری، اور یا پھر 11 نہیں رکھ سکتے تو 6 رکھ لیں، تو یہ مطلب بہتر، اور اگر 6 بھی نہیں رکھ پاتے تو کم از کم 4 رکھ لیں، یہ مناسب کیٹیگری۔ تو جو یہ نیتیں کرتے ہیں وہ بھی اپنا ذمہ دار کو بتا دیں، انشاءاللہ ہم روزانہ اس کو اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ وہ فگر آتا ہے نیت کرنے والوں کی، آپ کا بھی شامل ہو جائے گا اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اس کے حوالے سے جو ہمارے پاس آج تک کی جو کارکردگی آئی ہے،
آئیے آپ کو نفل روزوں کے حوالے سے اور سورہ اخلاص پڑھنے کے حوالے سے جو کارکردگی آئی ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ ماہ ربیع الاخر 1445 ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں، کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,47,273، اسلامی بہنوں کی تعداد 54,593، ٹوٹل نفلی روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی نیتیں 2,01,866، 2,01,866۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی کارکردگی اسلامی بھائیوں نے پڑھی 23,04,287، اسلامی بہنوں نے پڑھی 2,35,68,033، ٹوٹل سورہ اخلاص پڑھی گئی 2,58,72,320، 25,872,320۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ کارکردگی جو جمع ہو رہی ہے اس کا نمبر بھی نوٹ کر لیا جائے۔ اسلام بھائی، اسلام بہنیں، مدرسہ کے ناظرین اگر اپنی کارکردگی جمع کرانا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر جو ہے وہ آپ کارکردگی اپنے ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ شعبہ اصلاح اعمال پر ہے 031749922626، تو اس نمبر پر بذریعہ ایس ایم ایس جو ہے آپ اپنا جو بھی کارکردگی ہے وہ یہاں پر جمع کرا سکتے ہیں۔ میرا نام محمد طاہر رضا طاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل میں مدرسۃ المدینہ فیضان احیاء العلوم میں حفظ قرآن کی سعادت پا رہا ہوں۔ پیارے امیر سنت، الحمدللہ عز و جل میں نے آپ کے حکم سے ابھی تک سورہ اخلاص 2566 بار پڑھ لی ہے اور مزید بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے لیے اور میرے سارے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے اور میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ پاک مجھے جلدی جلدی حافظ قرآن بنائے۔ اللہم آمین۔ ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے آپ کو، حافظ قرآن باعمل حافظ قرآن بن جائے۔ ابھی امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ربائی فارسی میں ترتیب دی، تو امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائے یہ مصرع، شعر اور ربائی یہ کسے کہتے ہیں؟ شعر میں دو مصرعے ہوتے ہیں، ایک لائن جو ہوتی ہے نا شعر میں اس کو مصرعہ بولتے ہیں، دو مصرعوں کا ایک شعر بنتا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں مسدس ہوتے ہیں اور مطلب کئی اقسام ہیں، اس کے ساری ڈیٹیل مجھے بھی یاد نہیں رہتی۔ تب تو ربائی اور چیز ہوتی ہے، اس کے وزن کی بھی الگ ترکیب ہوتی ہے، عام شعر کی طرح نہیں ہوتی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر دی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाजरीन आपको कुछ दिखाते हैं। 19 अक्टूबर 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, क़सीदा गौसिया का दूसरा नाम क्या है? जवाब क़सीदा ख़मरिया। सवाल नंबर 2, जिक्र की कितनी अक़साम है? सिर्फ तादाद बताइए। जवाब 3। सवाल नंबर 3, क़यामत का दिन कितने हजार साल का है? जवाब 50,000 साल का। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते कुतुबुद्दीन खान बेला, मोहम्मद लतीफ़ अत्तारी पाकपतन, बिनते सैयद शाहिद मंजूर कॉलोनी कराची, बिनते इफ्तिखार टोबा, बिनते मोहम्मद सुल्तान वाह कैंट, बिनते गुलजार मुल्तान, बिनते अरबाब गम्बट। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरान दाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते कुतुबुद्दीन खान बेला, इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी चैनल के नाजरीन आज के जो सवालात हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, किसी जगह कितने नेक लोग मौजूद हों तो उनमें एक अल्लाह का नेक वली होता है, अल्लाह का वली होता है। सवाल नंबर 2, क्या गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह बचपन में खेलते थे? सवाल नंबर 3, मस्जिद में हंसना कहाँ अंधेरा लाता है? इन 3 सवालात के जवाबात आपने हमें SMS नंबर 0341125555 पर देने हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने नाम और नंबर की जगह महरम का नाम और उनका नंबर लिखिए, या कुनियत के ज़रिए भी आप हमें जवाबात दे सकती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर रसूल से अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे निगरान जो हैदराबाद से काफ़िले लेकर आए हैं, तो आपने जिस तरह सूरह इखलास शरीफ पढ़ने की तरगीब दिलाई तो कहा कि पूरे सफ़र में तरगीब दिलाई गई थी और इस्लाम भाई सूरह इखलास का विर्द करते करते एक बड़ी तादाद में जो है उनमें इस्लाम भाई जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते भर सूरह इखलास शरीफ जो है वो पढ़ते हुए यहाँ सफ़र किया है। माशाअल्लाह, क्या बात है। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।